الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال فصل لربك وانحر۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ میں آج کے دن قربانی کے فضائل و مسائل پر روشنی ڈالوں گا۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہم لوگوں کو مسلمان ہونے کے ناطے قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کا معنی بھی ہے کہ اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ قربانی لوگ کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن کے پاس استطاعت ہو، سال بھر کی یہ قربانی ہے، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے نام کے لیے، اپنے رب کے لیے ہی نماز بھی پڑھیں اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کریں۔ اور حدیث میں بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں ہے کہ ضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفید کالے مائل سینگ والے میڈا کو قربانی کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر و ایام الدنیا یوم النحر، دنیا کے سب سے بہترین دن قربانی کا دن ہے۔ اس لیے سارے دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی سے اللہ کی قربت حاصل کریں، اور یہ عبادت سال بھر میں کی ایک عبادت ہے، اس عبادت کو خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ نبھائیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ قربانی کرنے والا جس چیز کا قربانی کریں گے وہ، اور کیا کیا قربانی کرنے کے بعد کیا کیا کرنا پڑے گا، اسی پر روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والا جس کے پاس استطاعت ہو، اس کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ حدیث میں ہے، لیکن یہ حدیث تحقیق کے اعتبار سے مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور قربانی نہیں کرے تو اس کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مسجد میں مصلی میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ایک طرح کی یہ توبیخ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ قربانی کا جانور اگر خریدیں تو اپنے نیک اور حلال کمائی سے، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ بھی پاک صاف ہے، اور وہ پاک صاف ہی دولت، عبادت اور برکات، صدقات، قربت کو قبول کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کرے تو نیت خالص اللہ کے لیے کرے، اور تقریباً سب لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن جو میں اپنے سماج میں، معاشرے میں دیکھا ہوں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں کہ ہمارے یہاں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ نیت صاف ہو، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ کہتا ہوں
کہ ایک تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کو، ہمارے گاؤں میں یہ آدمی اتنا کا لایا، ہم کو اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے، اس کا زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ موٹا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فربا ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ عبادت میں کمپٹیشن نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ وہ لایا تو اس سے زیادہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، لوگ قربانی کو تلاشتے ہیں، قربانی تلاشنے میں کوئی کچھ باتیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار قربانی نہیں ہوگا تو بچے لوگ کیا کھائیں گے، بچے لوگ دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ تو ہم کو لگتا ہے ایسا کہ یہ باتیں قربانی کی عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے واسطے قربانی کریں، اللہ تعالیٰ سب کے قربانی کو قبول کرے۔ اب قربانی کن جانوروں میں ہے؟ اب اس پر آئیے، آدمی جو قربانی کرنے والا ہے اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند ہو جانے کے بعد ناخن، بال، زیر ناف، بغل کے بال، کوئی چیز نہ کاٹے۔ قربانی جو کر رہا ہے وہ نہ کاٹے، اور اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن سنت کو اس نے ترک کیا، اور اگر 10 ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو قربانی کا ثواب الگ ہے، اور سنت پہ عمل کیا اس کا ثواب الگ ہے قربانی کرنے والے پر۔ اور قربانی مرد کے نام سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کے نام سے بھی ہے۔ قربانی ذبح کرے گا جس کے نام سے ہے، بہتر ہے وہ ذبح کرے۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، دن میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا قربانی کرنے والا۔ اب قربانی کے جانور کون ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثمانیۃ ازواج من بہیمۃ الانعام، یعنی 8 قسم کے جانور کا ذکر کیا ہے۔ من الماضی اثنین، من الدان اثنین، یعنی ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین من الماعز اثنین، یعنی 4 قسم کا نام لیا کہ میڈھا، بکری، گائے اور اونٹ، اس کا جوڑا جوڑا، یعنی ذکر اور انثی، مذکر اور مؤنث، یعنی خنسی اور بکری دونوں چلے گا، یہ قربانی کریں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں بہیمۃ الانعام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چوپایا جو آپ اپنے دروازے پہ پالتے ہیں، جو انسان گھر میں پالتا ہے، جو انسان سے مانوس ہوتا ہے، اور اسی میں دوسرے جانور کی قربانی کے بارے میں بہت ساری بحث ہے، اور اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ یعنی ان 8 جانوروں میں قربانی کریں۔ اب یہ ہے کتنی عمر کا قربانی کریں؟ عمر کیا ہے؟ عمر کی بھی حد ہے، جی عمر کی بھی حد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیے ہم لوگ مارکیٹ میں قربانی کرنے جاتے ہیں، اکثر آدمی تو ایسے ہوتے جو قربانی پالتے نہیں ہیں، اپنے یہاں جانور کو رکھتے نہیں ہیں، سب وقت آنے پر خریدتے ہی ہیں، اور جس سے آپ قربانی خریدیں گے وہ آپ کو حقیقت کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کتنے دن کا ہے، دتا ہوا ہے کہ نہیں دتا ہوا ہے، بعض لوگ دانت بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے اور جس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، ذبح کرو تو دتا ہوا ذبح کرو، اور اگر کسی کے اوپر پریشانی آ جائے، مشکل ہو جائے، اس کے اوپر دتا ہوا نہ ہو، تب بھیڑ میں سے وہ بھیڑ جو 1 سال کا ہو اس کی قربانی کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب دتا ہوا کہتے ہیں کس کو؟ آپ لوگ جو لوگ خنسی جانور میں پہچان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میڈھا ہو یا خنسی ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اس کے نیچے کے 2 دانت، آگے سامنے کے 2 دانت بڑے ہو جائیں، نکل جائیں، پہلے والے دانت سے یہ 2 دانت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر جانتے ہیں یہ دتے ہوئے ہوتے ہیں، تو دتا ہوا کریں۔ اور دتا ہوا کرنا چاہیے جس طرح امام مسلم کی حدیث ہے، اور امام مسلم فرماتے بھی ہیں کہ دتے ہوئے جانور کو مسنہ کہتے ہیں۔ بھیڑ کے علاوہ
بھیڑ کے علاوہ مسنہ یعنی جزع یعنی 1 سال کا دوسرے جانور میں جائز نہیں ہے، یعنی خصی میں بکری میں جائز نہیں، دتا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اسی میں بعض لوگ، میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں مسنہ نہیں مسنہ ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی 1 سال کا ہو جائے تو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو میں نے 2 علت بیان کی تھی، اپنے یہاں کوئی پالتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈھا میں، بھیڑ میں 1 سال چلے گا، اسی کو جزع کہتے ہیں، یعنی جزع کی تعریف ہی عرب کے لوگ کرتے ہیں کہ جو 1 سال کا ہو جائے۔ تو جزع میں 1 سال کا چلا ہے تو خصی میں اور دوسرے میں 1 سال کا نہیں چلے گا۔ اس لیے کوشش کریں ہم اپنی عبادت کو، اس قربت کو جو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ بالکل مکمل ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور کہا کہ جن لوگوں نے نماز سے، عید الاضحیٰ کے نماز سے پہلے قربانی کی، وہ ذبح کیا، وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ تو ایک صحابی ابو بردہ بن دینار صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول، میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے، اور اب میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں ہے سوائے ایک بکری کے کھیرا بکرا ہے، مطلب سال بھر کا موٹا تگڑا ہے، کیا میں اس کو قربانی دے سکتا ہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحها ولن تجزع جزعة من بعدک، ذبح کر لو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ جانور کا عمر دتا ہوا ہونا چاہیے، دتا ہوا کریں، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اب قربانی کرنے کے بعد تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور تقسیم سے پہلے ہم لوگ ایک بات یہ لے لیں کہ جانور میں کون سے عیوب ہوں گے جو قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس بارے میں براء بن عازب کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے عیب ہیں جو قربانی میں قابل قبول نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اندھا، واضح اندھا، جو اندھا ہو اور کانا پن ہو اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ دوسرا یہ کہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور تیسرا یہ کہ مریض ہو، بیمار ہو اور اس کا بیماری واضح ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کمزور ہو، لاغر ہو، نحیف ہو، جسم پہ گوشت نہیں ہو، دور سے دیکھتا ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں چلیں گے۔ اور بعض لوگ بتاتے بھی، حدیث میں بھی ہے کہ کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہو، یہ بھی نہیں چلے گا۔ مثلا کہا گیا ہے کہ کانا ہو، کانا ہو اور جس کے پاس آنکھیں نہیں، دونوں آنکھیں نہیں، تو بدرجہ اولا نہیں چلے گا۔ اور بیمار ہو وہ بھی نہیں چلے گا، لاغر اور کمزور ہو وہ بھی نہیں چلے گا، لنگڑا ہو وہ بھی نہیں چلے گا، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے تو بدرجہ اولا نہیں چلے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دیتے ہیں کہ اگر پیدائشی عیب ہے، یہ کوئی پیدائشی ایسا ہوا جس کا کانا آنکھ ہے، پیدائشی سینگ نہیں آیا، پیدائشی طور پر کچھ خرابی ہے، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں جائز ہے۔ اور دوسرا جائز کی صورت یہ بھی ہے کہ قربانی کی نیت سے آپ نے جانور کو خرید لیا، تب جا کر کے جانور چرنے کے لیے گیا یا آپس میں ایک دوسرے جانور سے جھگڑا کیا، تب سینگ ٹوٹ گیا، کوئی عیب ہو گیا، تو خریدنے کے بعد، چن لینے کے بعد اگر کوئی عیب ہو تو وہ بھی چلے گا۔ اب اس عیب میں کان کٹا نہیں ہو، سینگ ٹوٹا نہیں ہو، کانہا نہیں ہو، لنگڑا نہیں ہو، تو بعض لوگوں نے ہمارے یہاں مسئلہ، ہم لوگ کے یہاں ایک نیا مسئلہ نکال دیا کہ کیا خنسی کیا ہوا جانور جائز ہے؟ خنسی کہتے ہیں کہ اپنے یہاں لوگ اس کو خصیہ آڑ کو نکال دیتے ہیں کاٹ کر کے، تو اس میں کہتے ہیں یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی تو عیب ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
اس بارے میں ہے بھی نہیں کہ جانور کو خصی کرو، یا اس بارے میں حدیث ہے بھی نہیں کہ جانور کو خصی نہ کرو۔ لیکن جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جانور کی خصی نہیں کرو، جو حدیث سب ہے بالکل ہی ضعیف حدیث ہے۔ لیکن جہاں جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں تو خصی کو خصیے کہتے ہیں، مانا ہی جاتا ہے کہ خصی جو رکھتے ہیں وہ خصیہ کاٹا ہی ہوا ہوگا، خصیہ نکالا ہی ہوگا، اسی لیے اس کو خصی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ خصی کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو گوشت عمدہ اور نفیس ہوتا ہے بغیر خصی کیے ہوئے جانور سے، دوسرا یہ ہے کہ گوشت میں بدبو نہیں، دوسرے بغیر خصی کیے ہوئے میں بہت بدبو ہے، بہت زیادہ اس میں مہک اور اسمائل رہتا ہے، لیکن جو جانور کو خصی کر دے اس میں بدبو نہیں ہوتا ہے، اس لیے خصی کیا ہوا جانور چلے گا۔ اب خصی کو قربانی کرنے کے بعد پہلے بعض لوگ غسل دیتے ہیں یا وضو کرواتے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ جس کے نام سے قربانی ہو وہاں اس کا کھڑا رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، لوگ احتراماً کہتے ہیں کہ قبلہ رخ قربان کرنی چاہیے، قبلہ رخ کر کے خصی کو ذبح کریں، یہ قربانی ہے۔ اور جس کے نام سے قربانی ہو تو میں بتا دیا کہ ناخن چھوڑ دے، بال چھوڑ دے، کچھ بھی کاٹنا چھوڑ دے، لیکن اگر کوئی نہیں چھوڑے گا تو قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، نہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، بلکہ اس کے سنت چھوڑ دے گا وہ، اور سنت کو چھوڑنا ثابت ہوگا۔ اب آئیے کہ جو آدمی قصاب جو آتا ہے اس کو اجرت کے بدلے قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے ہیں، چمڑا نہیں دے سکتے ہیں، چمڑا کسی رفاع عام میں کام میں دیجئے یا خود استعمال کیجئے۔ اب ایک نیا مسئلہ نکلا ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے مسئلہ لے آتے ہیں، اللہ عالم۔ اوجھڑی کھانا جائز ہے کہ نہیں، خصیہ کھانا جائز ہے کہ نہیں، اور دیگر چیز سب کوئی 7 چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ راجح مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دم مسفوح یعنی ذبح کرنے کے بعد جانور سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کے علاوہ سب چیز کھانا جائز ہے، اور جو چیز نہیں کھایا جاتا ہے وہاں کا قصائی یا قصاب یا ذبح کرنے والے یا علاقہ کے لوگ بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں اتنا مسئلہ مسائل پیش کرنا، عوام کو پریشان کرنا ہمارے سمجھ سے اچھی بات نہیں ہے۔ جو قرآن حدیث میں ذکر ہے کہ دم مسفوح جو خون ہے وہ خون نہیں کھائیں گے، باقی جن کو جو چیز چاہے کھانے کا من ہو کھا سکتے ہیں۔ اب ذبح کرنے کے بعد گوشت کا کیا کریں گے؟ یہ تو قربانی کا گوشت ہے، اللہ کے قربت حاصل عبادت ہے، یہ تو کھائیے، سب لوگ مل کے، پورے پریوار کے لوگ مل کر کے کھائیے، خوشی منائیے، اور گفٹ بھی کیجیے، ہدیہ بھی کیجیے، صدقہ بھی کیجیے، غریبوں کو بھی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور ان غریبوں مسکینوں کو بھی دو، جو مانگنے آئے اور جو نہ مانگتا ہو اس کو بھی دو۔ دوسرے سورہ حج ہی میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود کھاؤ اور اس کو بھی دو جو مانگنے نہیں آتا ہے لیکن محتاج ہے، اور اس کو بھی دو جو مانگتا ہے اس کو بھی دو۔ یہ تو ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے سلمہ بن اکوع سے، یہ تقریباً بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُوا وَاطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ، کھلاؤ اور جمع بھی کرو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی، گزشتہ سال آپ نے تو جمع کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اس سال تو کہہ رہے ہیں آپ جمع کرو۔ جمع کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں، آج کل فریج میں لوگ رکھتے ہیں، فریج میں جمع کرنے کے لیے رکھ لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سال قحط سالی تھی، لوگ ضرورت مند تھے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جمع مت کرو۔ اس سال اللہ نے وسعت دی ہے تو کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی اور جمع بھی کرو، رکھ بھی سکتے ہو۔ اس سال دیکھ لیجئے کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قربانی نہیں کر پائیں گے، تو
تو کوشش یہ کریں کہ جمع کرنے کی کوشش کم کریں اور بانٹنے کی کوشش زیادہ کریں. یہ ہے طریقہ، اسلامی طریقہ. اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ تو کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور بانٹو بھی. اب اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ کتنا کھائیں، کتنا رکھیں، کتنا بانٹیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس مجال میں میدان کھلا ہے، واسع ہے. جو من میں آئے آپ کریں. اگر آپ قربانی کیے اور آپ ہی کا پریوار بہت بڑا ہے تو آپ پورا کھا بھی سکتے ہیں. آپ قربانی کیے اور آپ کے قربانی کرنے کے بعد صلہ رحمی کے طور پر اپنے رشتہ داروں کو دیا، ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں. یعنی اس امر میں وسعت نہیں ہے، وسعت ہے. یعنی آدھا کر کے بانٹے سو نہیں ہے. لیکن راجے اور جس کو علماء کرام نے اختیار کیا ہے کہ 3 حصہ کریں. ایک حصہ خود رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، محتاج رشتہ داروں کو دیں، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں. اور اسی تقسیم کو حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر سے بھی ثابت ہے کہ وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے. اب آئیے کہ ذبح جو کریں گے تو دن میں کریں گے کہ رات میں بھی کریں گے؟ میرے محترم سامعین ناظرین کرام، دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اور جس کے نام سے ہو وہ تو اولا افضل ہے کہ وہ ذبح کرے. اب ذبح کرنے کے وقت میں نے کہا تھا کہ منہ ہاتھ دھولا کر کے یہ سب صحیح بات نہیں ہے، لیکن قبلہ رخ ہو کر کے ذبح کرے. ذبح کرنے کے وقت میں دعا کیا ہے؟ 4 قسم کی دعا ثابت ہے. ایک ہے بسم اللہ، ایک ہے ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، ایک ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض الی آخرہ. یہ بھی مستحب ہے، لیکن سب سے بہترین دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بھی آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے جو سب سے بڑا ہے. یہ قربانی کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، یہ قربانی بچوں کے کھانے کے نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اور نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ. قربانی کتنے دن ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان. بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کا دن 1، 10، 11، 12، 13، یعنی 10 تاریخ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، مغرب کے وقت تک. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، 4 دن نہیں بلکہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، 13 دن تک، 13 تاریخ تک، مغرب تک. لیکن راجح مسئلہ جو میرے نزدیک ہے اور جہاں تک میں اپنے سمجھ کے مطابق سمجھا ہوں کہ 10، 11، 12، 13 تک ہے. فاذکروا اللہ فی ایام معدودات. یوم النحر، ایام النحر بھی، ایام التشریق بھی، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں جانتے ہیں ایام التشریق عرب میں 11، 12، 13. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام الاکل والشرب. 11، 12، 13 تک کھاؤ، قربانی کرو، کھاؤ پیو، ایام التشریق. ایام النحر بھی 11، 12، 13 ہے. جو لوگ حج پہ جانتے ہیں رمی جمرات، شیطان کو کنکری مارنا بھی 11، 12، 13 ہے. لیکن یہاں ہے ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر 2 دن میں کوئی واپس آ گیا مغرب سے پہلے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 دن ہے. اور ذکر اللہ اذکروا فی ایام معدودات، ایام معدودات 11، 12، 13 بھی ہے. اس میں حاجی لوگ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. یہ ہے کہ جو لوگ گاؤں میں، شہر میں رہتے ہیں سو، اور جو لوگ مسافر ہیں، جو لوگ بلبر میں ہیں، جیسا کہ عرب میں بہت سے لوگ بکری چراتے ہیں بلبر میں 70 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور، یا کوئی مسافر ہے جہاں پر کوئی سادھن نہیں ہے نماز کا، اکیلا ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد پون گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ
کم سے کم آدھا گھنٹہ انتظار کرے اور وہ قربانی شروع کر دے۔ یہ ہے غیر حاجیوں کے لیے۔ لیکن حاجی لوگ جو حج پہ جاتے ہیں اس پہ تو عید کی نماز ہے ہی نہیں، وہ تو یوم النحر کو قربانی جس وقت اس کو میسر ہو وہ قربانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو انشاءاللہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں رکھ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو قربانی، جس کے پاس طاقت ہو، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سال کرونا وائرس کے وجہ سے، بیماری کے وجہ سے بہت سے لوگ اقتصادی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ کوشش نہیں کریں کہ اس مرتبہ ادخر کو بھی عمل میں لائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جس کے ہاں قربانی نہیں ہو اس کے ہاں قربانی کا گوشت پہنچا دیں۔ سب لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے سے گلے مل کر کے پرانے تمام شکوہ شکایت کو دور کر کے عید منائیں اور عید کی خوشی بانٹیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں اس عید کو امن اور شانتی کا عید بنا اور تمام کے عبادات کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وجميع الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔